یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. ملک میں بہت ہی افراتفری، مزید افراتفری کے امکانات ہیں. عمران خان وار پات پہ ہیں، جنگی بنیادوں پہ کام کر رہے ہیں، عوام کو متحرک کر رہے ہیں. گو کہ ان کے بیانیے، سازش کے بیانیے سے کافی ہوا نکلی ہے، لیکن جو مال بیچنا تھا سازش کا وہ بک گیا. وہ اب سر چڑھ کر بول رہا ہے. وہ اب 20 تاریخ کی ڈیڈ لائن تو دے چکے، اب وہ 10-12 جلسے کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد تاریخ کا اعلان کریں گے. اس دوران ان کا نشانہ بہت زیادہ آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف بنتے نظر آئے، اور وہ یہ تک کہنے لگے کہ امیر جعفر جو تھے وہ سپہ سالار تھے اور وہ دشمنوں سے، انگریزوں سے مل گئے تھے. یہ ایبٹ آباد کے جلسے میں آنے کے بعد، اس تقریر کے بعد کافی سخت رد عمل آیا ہے. جو ان کے بلاگرز ہیں یا ان کے حامی صحافی ہیں یا جو ان سے وابستہ لوگ ہیں ان کے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے خوفناک مہم چلائی ہے. لہذا بیان دیا ہے، ایک بڑا سخت بیان آیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ فوج کے اداروں نے اس پر سخت تشویش کا اور غصے کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ فوج کو اور اس عہدیداروں کو سیاست میں ملوث نہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سین بیان ہے، ایک اچھا بیان ہے، کیونکہ پہلے جو ہم ایک صفحے کی کہانی سنتے تھے اور لاڈلے کے اور حکومت کے ایک صفحے ہونے کی بات سنتے تھے، اور ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح انٹیلیجنس آپریٹو ایون سینٹ کی اور اسمبلی کی کارروائیوں میں بھی حکومت کے نمبر پورے کرنے میں مصروف نظر آتے تھے. اور ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح 3.5 سال ایک نکمی حکومت کو برقرار رکھا گیا، لیکن پھر وہ خط ہاتھ آ گیا اور وہ عمران خان لے کے دوڑ پڑے. وہ بیانیے دینے کے بڑے ماہر ہیں. اب ان کا بیانیہ تھا امریکی سازش، ان کی حکومت کو نکالا گیا اور ایک حکومت امریکہ کے اشارے پہ بنوا دی گئی. اس کے ساتھ ہی اب وہ اگر دھیمے پڑتے جا رہے ہیں سازش کے دیوان اپنے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے پھر وہی رٹ جو پہلے تھی کہ یہ کرپٹ عہدے کو بٹھا دیا گیا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں گزشتہ روز جب ہماری ملاقات ہوئی صحافیوں کے ساتھ پنجاب لاہور میں پاکستان کے نئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، تو مجھے لگا ان کی باتوں سے کہ جیسے وہ بڑی ہی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک بڑی ہی افسردہ سی فضا تھی، اور وہ جو پیغام دے رہے تھے وہ کافی کوشش تھا اور کافی گمبھیر تھا، اس حساب سے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ بہت بڑی ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور سارا ملبہ عمران حکومت کی نالائکیوں کا اب ان کے سر آن پڑا ہے. لیکن جو بات میں ان کی بات سن کر بڑا حیران بھی ہوا کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، اب تک انہیں کولیشن کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ ان کی حکومت 6 ماہ چلے گی، 8 ماہ چلے گی، یا اگست تک چلے گی. الیکشن اکتوبر نومبر میں ہوں گے، جیسے یہ خود پی ایم ایل این کا ایک سیکشن جیسے کہ اسحاق ڈار اور سنا ہے کہ میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان بھی کہ یہ الیکشن کے اس سال کے آخر تک ہو جانے چاہیے. عمران خان کا مطالبہ بھی تقریباً فوری انتخابات سے مراد یہی ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائے. لیکن شاید الیکشن اکتوبر نومبر میں نہ ہو سکے، اس لیے کہ ابھی سینسس نہیں ہوا، مردم شماری کرنی پڑے گی، کیونکہ نئی حلقہ بندیوں پہ تبھی ہو سکیں گی کہ اگر وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں اور ووٹر لسٹ بھی ظاہر ہے اس کے مطابق بنے گی. تو اس وقت لیکن جو بات خوفناک ہے وہ ہے معاشی دیوالیہ پن کا امکان، وہ ہے معاشی بحران. اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان کا یہ معاشی بحران ابھی اور بڑھے گا. مہنگائی کا طوفان آ گیا ہوا ہے. حکومت ظاہر ہے کہ جو سپلائی سائڈ کا بحران بھی ہے، یہ خرد و نوش کی اشیاء بڑی ہیں. شاید یہ وقتی طور پہ وقتی ہو، اس سے سنبھالا جا سکتا ہے، لیکن جو عالمی منڈی میں قیمتیں ہیں اور جو مہنگائی عالمی طور پر آ رہی ہے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، اناج کی قیمتوں میں اضافہ، 3 ملین ٹن ہمیں گند بھی اس سال اپنی درآمد کرنی پڑے گی، 3 یا 4 ملین ٹن جو ہے، کیونکہ افغانستان کو بھی حالانکہ اسمگلنگ روکی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے افغانستان میں ساری خرد و نوش کی اشیاء زیادہ تر پاکستان سے جاتی ہیں. لیکن چینی کی اور آٹے کی قیمت کو حکومت نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور لوڈ شیڈنگ کو، لیکن ابھی لوڈ شیڈنگ میں لگتا ہے 15-20 دن لگیں گے اور مہینہ
تاکہ یہ جو سپلائز تھی گیس کی اور تیل کی وہ بحال ہو جائیں، اور وہ بقول وزیر اعظم کے انہوں نے کانٹریکٹ دے دیے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس پہ امپلیمنٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ کراچی کی اسٹاک مارکیٹ پھر گری ہے، 1500 پوائنٹ گر گئی ہے، روپیہ 188 تک پہنچ گیا ہے، اور ادھر سے لگتا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل، جو کہ اس وقت پوری وزارت ان کے پاس ہے، معیشت کی ایڈوائزر، خزانہ کے ایڈوائزر ہیں، ان میں اور اسحاق ڈار کی اپروچ میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ اسحاق ڈار کی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں ان شرائط کو نہیں ماننا چاہیے، ہمیں تیل کی قیمتیں نہیں بڑھانی چاہیے، ہمیں IMF کے ساتھ دوبارہ سے معاہدہ کرنا چاہیے، میں وہ روپیہ 160 پہ لا دوں گا۔ ابھی سنا ہے کہ وہ شاید جلد پاکستان آ جائے۔ اور دوسری طرف مفتاح اسماعیل جو IMF کہہ رہا ہے اسے منو اور مان رہے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے قانون کو ہم نہیں چھیڑیں گے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ قیمتیں باہر کیف بحال بڑھانی پڑیں گی، اور بھلے اس کے لیے ہم موٹر سائیکل والے یا جو چھوٹے درمیانی طبقوں کے لوگ یا غریب لوگ جو پیٹرول لیتے ہیں، گیس لیتے ہیں، ان کے لیے ہمیں کوئی ٹارگیٹڈ سبسڈی کا کوئی طریقہ نکالنا چاہیے۔ وہ ایک اچھی اپروچ ہوگی، لیکن فی الحال حکومت بڑا بوجھ اٹھا رہی ہے، 5600 ارب روپے کا خسارہ چھوڑ کے گئے ہیں، 10.5 ارب ڈالر سارے چھوڑ کر گئے ہیں عمران خان کی حکومت، اور جھوٹ بولتے ہیں اسد عمر کہ یہ کوئی 20-21 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے ہیں، 10.5، اور صرف مارچ میں 5 ارب ڈالر ہمارے خزانے سے باہر نکلے ہیں۔ تو اس عمران خان کی حکومت میں تقریباً جو مہنگائی ہے وہ 26% تک گئی ہے، 28% تک گئی ہے، جو ضروری اشیاء کی مہنگائی ہے جو بہت زیادہ تھی، آج بھی اسی کے قریب مہنگائی گھوم رہی ہے، شاید 1-2% اس میں 2-3% اس میں اضافہ بھی ہو گیا ہو، شاید خاص طور پہ خورد و نوش کی اشیاء میں۔ تو حالات سنبھل نہیں رہے ہیں، بہت معاشی بگاڑ ہے، اوپر سے عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کانفلکٹ ہوا ہے اس سے بہت اداروں میں اور عمران خان میں۔ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ عدالتوں کو سمجھتے ہیں کہ عدالتیں کمپرومائز ہیں تو پھر اپنا کیس اس عدالت میں لے جاؤ، اس پر آپ کو اعتماد ہوتا۔ بہت خوفناک مہم چلائی ہے عدلیہ کے خلاف، بہت خوفناک مہم چلائی ہے فوج کی قیادت کے خلاف عمران خان نے، حالانکہ وہ سب ان کے بڑے برہنہ منت تھے، انہیں بہت مدد ملی تھی سپریم کورٹ سے عمران خان کو، اور یہاں تک کہ نواز شریف کو تاحیات نااہل بھی قرار دے دیا گیا تھا۔ انہیں بڑی مدد ملی کہ نیب سے، اور دیکھیے آدھی سے زیادہ کابینہ مقدمات ابھی بھگت رہی ہے۔ بہتر ہوتا کہ بھئی ایسے لوگ جو مقدمات بھگت رہے ہیں وہ اپنے کیسز کو پہلے کلیئر کراتے، لیکن شاید قیادت میں اتنے لوگ نہیں ہیں جو اہم ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ تو چلائے جا رہے ہیں، لیکن اب اس کی ایک پیک آ گئی ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی پیک میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، لہذا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے یہ انتظار کرے گی کہ عمران خان کا بیانیہ ذرا ٹھنڈا پڑے اور ان کی مقبولیت اور جو فضا ہے غصے کی ان کے نکالے جانے پہ وہ ذرا دھیمی پڑے۔ اب اس میں کتنا وقت لگتا ہے، 3 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے اپنی مدت جو اسمبلیوں کی مدت ہے وہ پوری نہیں کر پائے گی، لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ 20 تاریخ سے پہلے یہ کولیشن گورنمنٹ واضح اعلان کرے کہ الیکشن کی تاریخ کا۔ یہ سوال میں نے پوچھا تھا شہباز شریف صاحب سے، تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، انہوں نے کہا ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا فیصلہ فوراً کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ جو سازش کی تھیوری ہے، اس کے لیے آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو 1 مہینے میں اس کی تفتیش ہو جائے اور اس کے نتائج سامنے آ جائیں۔ اور تیسری بات انتخابی اصلاحات کی ہے۔ انتخابی اصلاحات کے معاملے میں لازمی ہوگا کہ آپ سب کو PTI کو آن بورڈ لیں گے، خاص طور عمران خان کو، کیونکہ اگر وہ نہ مانے، انتخابی اصلاحات پہ اتفاق نہ ہوا تو وہ اگلے الیکشنز کو اگر وہ کامیاب نہ ہوئے تو اسے وہ نہیں مانیں گے۔ تو یہ سیاسی بحران چلتا جائے گا۔ جو لگتا ہے کہ جو لاڈلا پالا گیا تھا 10 سال کی حکمرانی کے لیے، وہ 3.5 سال میں ایگزاسٹ کر گیا، اور اس کے بعد وہ پلٹ پڑا اپنے ہی سرپرستوں کی جانب۔ اب ایک بڑی خوفناک لڑائی شروع ہو گئی ہے، اب اسلام آباد پہ آلموسٹ اسلام آباد کو یرغمال بنانے کا پلان ہے، اور اگر یہ اسلام آباد میں داخل ہو گئے، یرغمال بنا لیا، اس کے بعد قانون حرکت میں اگر آئے گا بھی تو بہت لیٹ آئے گا۔ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے یقیناً، لیکن اس سے پہلے کہ
کہ اسلام آباد یہ دارالحکومت یرغمال بن جائے. مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے, اور اسے ضرور سبسکرائب کیجیے.